بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیویاں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے ملک بابل سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا معاملات پیش آئے وہ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دراصل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بی بی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو بی بی سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام امور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ یہ تمام قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے آگے کی زندگی، اس کی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر چلے گئے اور فرمایا کہ جس کا ترجمہ قرآن مجید کی سورۃ الآفات آیت نمبر 99 میں لکھا گیا ہے کہ ترجمہ: میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر محرم کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستوں میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جہاں ایک عرب کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرض کرو یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران سپاہی نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس عمل سے باخبر کر لیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا کبھی نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور اس کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور صندوق میں سے جب بادشاہ کی نظر حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو غیرت و ہمت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور وہاں سے منہ پھیر کر اللہ پاک سے فرمانے لگے کہ اے میرے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اس وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے خدا نے یہ میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں تمہاری بیوی کے ساتھ اب ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ دوبارہ ان کی طرف بڑھایا۔ اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے کبھی توقع نہیں رکھنا۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیجیے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے احوال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بطور کنیز بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھیں، جن کو بعد میں اللہ رب العزت کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ عطا فرمایا اور انہوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اسی کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب ہے اور لاچار بھی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آگے چلیں تاکہ میں آپ کی تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا صاحب جلال اور کریم ہے، تم نے اپنی دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والے لوگوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنے والی زندگی کے حالات ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔